اگر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. تو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کہ وہ کس طریقے سے اس مقام پر پہنچا کہ اس کے پاس اتنا ایک بڑا لشکر آ گیا. تو ابراہا کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا ایک جو زونواس کی ہسٹری ہے اس میں آتی ہے. تو کہانی اس کی شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کا نام تھا تبان اسد ابو کرب. وہ یثرب کی طرف گیا، یمن کا بادشاہ تھا، یثرب میں گیا. وہاں جا کر اس کا واسطہ پڑا یہودیت کے ساتھ. تو یہودیت سے وہ بھی امپریس جس بھی طریقے سے ہوا وہ یہودیت پر ایمان لے آیا. تو یہودیت اس نے قبول کر لی. وہ اس کے بعد اپنے ملک میں واپس آیا. اس نے کوشش یہ کی کہ میں جو ہے جس مذہب پر میں ہوں لوگوں کو بھی اسی مذہب پر لے کر آؤں. اس نے اسی چیز کی جو پڑھائی ہے وہ شروع کر دی، پرچار شروع کر دیا اپنے ہی مذہب کا. جبکہ جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، وہ عیسائی تھے. تو اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو تھا اس نے بھی اسی چیز کی کوشش کی کہ اپنی رعایا کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر جو یہودیت کا مذہب ہے وہ اس کو عام کرے. لیکن لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا. اب ایک اور چیز تھی کہ یثرب کے ساتھ سے جنوب میں جو ہے نجران تھا. تو نجران پہ اس نے حملہ کیا اسی مقصد کے ساتھ، جو فیس ویلیو پہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اس نے اس لیے حملہ کیا کہ جو وہاں پر عیسائی ہیں ان کو کنورٹ کرے یہودیت کے اندر. تو اس نے وہاں پر حملہ کیا. اب جو وہاں کے لوگ تھے نجران کے وہ عیسائیت کے سچے مذہب پر چل رہے تھے. تو اس نے حملہ کیا، وہاں پر لوگوں کو آپشن دی کہ یا تو مذہب اپنا چھوڑ دو اور یہودیت کی طرف آ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. اس نے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے مارا کہ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ لگا کر لوگوں کو ڈال دیا. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگ اس میں مارے گئے اور ان میں سے ہی ایک شخص بچ گیا. اور اس کے بعد اس نے جا کر کچھ ہسٹریز کے اندر آتا ہے کہ کیسے روم کے پاس گیا، کچھ ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ حبش کے بادشاہ کے پاس گیا جو کہ عیسائی تھے، کہ اس طریقے سے زونواس نے جو ہے وہ عیسائیوں کو مارا ہے، اس طریقے سے قتل عام کیا عیسائیوں کا. تو اس چیز کے غصے میں آ کر انہوں نے اپنی فوج بھیجی جس کا جو سپہ سالار تھے جو اس کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے فوج کی، ایک ایات تھا اور دوسرا ابراہا تھا، جنہوں نے حملہ کیا زونواس پر اور زونواس کو مار دیا، اس کی فوج کو ختم کر دیا اور خود وہاں پر بیٹھ گئے. تو اس طریقے سے یمن میں جو ہے وہ ابراہا آیا اور پھر ابراہا نے یمن میں آنے کے بعد ایک ایسی عمارت بنائی جس کا اس نے کمپیریزن کیا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ یہ عیسائیوں کا خانہ کعبہ ہے. تو اسی معاملے کی بیس کے اوپر سارا سورہ فیل کے ساتھ واقعہ انٹرلنک کا جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا. تو یہ 3-4 ایسے واقعات ہیں جن میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ایمان پر تھے اور ان کے بادشاہ نے ان لوگوں کے مختلف اوقات میں ایمان پر ہونے کی وجہ سے یا ان کی بادشاہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے لوگوں کو گڑھوں میں پھینک دیا. تو انہی گڑھوں میں پھینکے جانے والے لوگوں کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے اس کے ترجمے میں سورہ بروج کے کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اب جو لوگ ان لوگوں کو جو لوگ اس چیز میں ملوث تھے جنہوں نے گڑھے میں لوگوں کو پھینکا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ جو کہ اس دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم کر رہے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اسی چیز کی یہ خدا کے آلمائٹی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، تخلیق کیا اور وہ سب کچھ، وہ آل نوئنگ اور آل سینگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. تو وہ لوگ